بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں پہ ایجوکیشن بیٹھے ہیں۔ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں کی جو تعلیمی حالت ہے دن بدن خراب کیوں رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس 4 مختلف مدارج ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں، پرائمری، مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری۔ تو آج اس فورم پر تمام مدارج کی، تمام لیولز کی نمائندگی موجود ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے احسان اللہ صاحب، یہ مڈل اسکول کو ریپرزینٹ کریں گے۔ ان کے ساتھ اے ڈی او صاحب ہیں ہمارے، خالد صاحب ایک پرائمری اسکول کو ریپرزینٹ کریں گے۔ شافات صاحب ہیں، یہ گورنمنٹ پرائمری اسکول کی ٹیچر ہیں، یہ پرائمری اسکول کی یہ بھی ریپرزینٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ قاضی زید خلیل صاحب اور مفتی غلام ربانی صاحب یہ ہائی اسکول کو ریپرزینٹ کریں گے۔ ایس ایس ہیں اخترنواز خان صاحب، یہ ہائر سیکنڈری کو ریپرزینٹ کریں گے، اور ان کے ساتھ ہی مہتاب خان ہیں اور زبیر صاحب ہیں، یہ بھی ہائی اسکول کو ریپرزینٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو نظرہ گرتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو اسٹاف آتا ہے پرائمری اسکولوں سے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہم اگر اس کو آگے نصاب سکھانا شروع کر دیں تو نصاب کور نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بنیادی کمزوری ہمارے پاس جو آتی ہے وہ پرائمری اسکولوں سے آتی ہے۔ تو پرائمری اسکولوں کی نمائندگی، چونکہ ٹیچر ہیں یہ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ ان سے اتنے کمزور بچے ہمارے پاس مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری میں کیوں آتے ہیں، یہ اپنا موقف دیں گے۔ جی فاتح ہاشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک تمثیل مثال کے طور پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہے کہ کسی آپ جب صبح موبائل دیکھو، دن کو دیکھو، شام کو دیکھو، کسی وقت بھی سوشل میڈیا کو دیکھو، موبائل کو دیکھو، اپنا واٹس ایپ آن کرو، گروپس کو دیکھو یا پرسنل میسیج میں دیکھو، بہت سارے فارورڈ میسیج آپ کو ملیں گے۔ اب اگر غور کریں کہ فارورڈ میسیج کیوں کرتے ہیں، وہ سارے اچھے میسیجز ہوتے ہیں۔ کسی میں کوئی دین کی بات ہے، کسی میں کوئی دنیا کی بات ہے، کسی میں کوٹیشنز ہوتی ہیں۔ جو جس کے پاس آتا ہے وہ پڑھتا ہے، وہ پڑھ کے وہ سوچتا ہے یہ کس پر فٹ آتا ہے، یہ کس کو اس پر عمل کرنا چاہیے، وہ اس کو فارورڈ کر دیتا ہے، اپنے لیے نہیں سمجھتا۔ سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم کسی بھی اچھی بات کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں ہم پرفیکٹ ہیں، یہ دوسرے کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سارے دوست ادھر ایجوکیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے، یہ بات ہم اس میں کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ دن بدن تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ اب اس کی جو بہت ساری وجوہات میں جو مین وجوہات ہماری یہ ہیں کہ ایک تو ہمارا جو سلیبس ہے بچے کا، جو اکیڈمکس ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ بچے کے مستقبل کا تعین نہیں کرتے۔ جہاں ضرورت ہے ادھر انٹر لیول پہ یا ایف ایس سی کے بعد جو بچے کی ضرورت ہے وہ پروفیشنل ایجوکیشن کی ضرورت ہے زیادہ، اکیڈمکس سے زیادہ اگر ہم فوکس کریں اس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ، تو کم از کم اس کی ارننگ اتنا ہو کہ وہ اپنے لیے کچھ روزگار کا انتظام کر سکے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سائنسز میں یا اس کو آرٹس فیکلٹی میں لے کے جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان کے لیے سلیبس میں کچھ اس طرح کی چیزیں پروفیشنل رکھ دیں تاکہ اس کی پروفیشنل اسکل ڈیولپ ہو اور وہ آگے جا کے فیلڈ میں کچھ کام کر سکے۔ بڑا یہ ہماری ضرورت یہ ہے۔ دوسرا جو ہمارے جو تباہی کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا امتحانی نظام ہے۔ اگر ہم امتحانی نظام کو ٹھیک کریں گے تو میرے خیال میں یہ جان بوجھ کے کسی پالیسی کے تحت امتحانی نظام کو تباہ کیا گیا ہے۔ جب سے اساتذہ کو سزا جزا کی بات جب سے چلی ہے تو اساتذہ کرام معذرت کے ساتھ کہ اساتذہ کرام جو ہے اس نقل کا حصہ بنے۔ تو اگر یہ سزا جزا کا کنسیپٹ ختم کیا جائے، بچوں کو اوپن چھوڑا جائے، بورڈز کی حالت کو درست کیا جائے، امتحانات اگر ہم ٹھیک کنڈکٹ کریں تو میرے خیال میں کافی حد تک ہم اس کو بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور تیسری بڑی وجہ جو میں آخری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں جو ہمارا فوٹو سیشن ہے یہ بھی تباہی کا ایک باعث ہے کہ میں اگر ادھر کچھ کام کر رہا ہوں تو فوٹو بنا کے آگے بھیجتا ہوں، جو دوسرا ہے وہ آگے بھیجتا ہے، وہ آگے بھیجتا ہے۔ تو سب کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے پاس جو بچے ہیں سرکار جو ہمیں پیمنٹ دے رہی ہے وہ غریب کے بچے کے لیے دے رہی ہے، تو ہم وہ ہمارے پاس مانتے ہیں، تو ہم نے صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کے اگر کام کریں گے تو میرے خیال میں کافی حد تک بہتر ہوگا۔ پھر نہ میں ہائی پہ گلا کروں گا اور نہ کسی پرائمری پہ گلا کروں گا۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ مہتاب خان آپ کچھ سر آئی کی سر آپ کریں گے؟ جی سر۔ اچھا اچھا پکڑ کے سر۔ اچھا اچھا ہاں جی، السلام علیکم جی، میرا نام مہتاب حبیب خان ہے اور میں ہائی اسکول میں ٹیچر ہوں۔ چونکہ میرا سبجیکٹ آئی ٹی ہے تو اخترنواز صاحب کی بات کا میں بالکل فیور کروں گا کہ جنہوں نے بات کی ہے کہ پریکٹیکل ایجوکیشن ہمارے پاس اس وقت بہت کمی ہے ہائی اسکول میں۔ ہمارا نصاب بھی بہت پرانا ہے اور میں اپنے آئی ٹی لیول کی بات کروں تو ہماری بکس بھی بہت پرانی ہیں، اور چونکہ جدت بہت آ چکی ہے آج کل کے دور میں تو اس کے ساتھ بچوں کا ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بچے بور بھی ہو جاتے ہیں، ان کا انٹرسٹ بھی لوز ہو جاتا ہے اگر وہ چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں
آئی ٹی کے والے سے بہت آگے جا رہی ہیں اور ان کا نصاب بہت پیچھے ہے، تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ باقی اس میں کافی چیزیں بہت زیادہ انکریجنگ ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے بھی کافی کام کی ہے، اور جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں ان کے وسائل بھی بہت اچھے ہیں۔ ٹیچنگ کا عمل ابھی آہستہ آہستہ بہت بہتر ہو رہا ہے۔ ابھی ٹیسٹ کے بعد آتے ہیں ٹیچر کی، جو ابھی حالیہ اسکولوں میں بھرتی کا عمل ہوتا ہے وہ بڑا شفاف ہوتا جا رہا ہے۔ تو صرف اخلاص کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہمارا فوکس اگر صرف بچہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ ہم بہت جلد مستقبل قریب میں اپنے بچے کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ شکریہ جی۔ مفتی صاحب آپ جی پکڑ کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہو پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ تو بات چل رہی ہے ہائی اسکول کے مسائل کی، اختر نواز صاحب نے بات کی، ساتھ میں مہتاب صاحب نے کی۔ اصل میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی طرف توجہ دی جائے تو ہماری جو کوالٹی ایجوکیشن ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو اسکول کے اندر کا اور باہر کا جو ماحول ہے وہ تعلیمی مناسبت میں نہیں ہے۔ باہر کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے اور اسکول کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تعلیم جو ہے وہ کافی تعلیم کی کمی پائی جاتی ہے۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا نصاب اس وقت جو خصوصاً ہائی اسکول کے لیول پہ چل رہا ہے تو وہ بچوں کی ذہنی سطح اور نفسیات کے مطابق نہیں ہوتا۔ میں خود 21 سال سے ایک عربک ٹیچر ہوں، لیکن 21 سال پہلے جو عربی کا نصاب تھا عربک کا وہ آج تک وہی چل رہا ہے۔ اور آپ کتابوں میں دیکھیں گے 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی جو ہے اب بھی عربی کتب کے اندر موجود ہے۔ تو اس چیز کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا گیا اور اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ نصاب کو بچوں کی ذہنی سطح اور نفسیات کے مطابق کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں سہولیات کا فقدان ہے۔ کافی ساری کوشش گورنمنٹ نے کی ہے، لیکن اب بھی بہت ساری سہولیات ایسی ہے کہ بچے کسی اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کرنے سے جو ہے محروم ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کی جو دینی تربیت ہے وہ پہلے کے حساب سے بہت کم ہو چکی ہے۔ والدین بچوں کی دینی تربیت سے بالکل بھی ناآشنا اور بالکل بیزار نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ، موبائل کا جو استعمال ہے، اس نے بھی بچوں کو کافی تعلیم سے دور کیا ہے۔ اور پھر والدین اور اساتذہ کے درمیان جو رابطہ ہے وہ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے بچے کی خامیاں یا خوبیاں اسے موٹیویشن ملے یا پھر اس کی تربیت اور اس کی اصلاح ہو۔ تو اس کے لیے والدین سے رابطہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے اسکول کے اور تعلیمی نظام کے لیے بہت کمزوری اور خرابی کا باعث ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری باتیں اختر نواز صاحب سے بھی میں ایگری کرتا ہوں، مہتاب بھائی سے بھی اور مفتی صاحب سے بھی۔ میں انہی کی باتوں کو تھوڑا سا ڈیولپ کروں گا۔ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو نصاب سازی ہے نا، اس کے لیے کچھ ٹریننگز، ٹیچرز کی ٹریننگز نہیں ہیں۔ جس طرح دیکھیں ہم الیکشن کے ایک دن کی ٹریننگ دن الیکشن کا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں 2 دن ٹریننگز کروائی جاتی ہیں۔ تو بچے کے لیے کیسا نصاب مرتب کیا جا رہا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہے، اور بغیر ٹریننگز کے وہ نصاب بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے معافی ضمیر کا اظہار بہتر انداز میں نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نصاب سازی میں ہمیشہ ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ بچے کی ذہنی سطح کو دیکھے بغیر ایک ایسا نصاب مرتب کیا جا رہا ہے جو بچہ اس کرائٹیریا کو فلفل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہم بچے کو یا بچہ ہمارے ذہن کو نہیں پڑھ پاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے جی، ایک ہم اپنا نصاب ویل ان ٹائم کور کر لیتے ہیں، بچہ سوسائٹی کمیونٹی میں زیادہ وقت گزارتا ہے کمپیریٹیولی اسکول میں تو 4 سے 5 گھنٹے گزارتا ہے۔ تو اس میں ہماری سوسائٹی کا بھی رول ہے، ہمارے والدین کا، کہ اگر وہ والدین اپنے بچے کی طرف توجہ نہیں دیتے، سزا جزاکت صبر ختم ہونے کی وجہ سے استاد اس کو مار نہیں سکتا، اس کو زیادہ ہوم ورک نہیں دے سکتا، اور یہاں تک کہ اب بچے نے بھی اسکول کے اندر وہ ایک بلیک میلنگ شروع کر دی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ذرا سی کوئی ایسی بات کی جائے تو وہ بچے آگے سے ٹیچرز کو بلیک میل کرنے لگ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ جس وقت پہلے زمانے میں جس وقت استاد کو پورا اختیار تھا، وہ اپنی بات کو اچھی طریقے سے
پیش کر سکتا تھا. بچہ استاد سے ڈرتا تھا. حالانکہ اسلام نے بھی سزا جزا کا تصور کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر ایک کوڑا لٹکائے رکھو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو میں یہ مختصر بات اس لیے کر رہا ہوں, پھر ہمارا جو امتحانی سسٹم ہے یہ بالکل ناقص ہے. میں تو اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ ہمارے لوکل ٹیچرز کو لگا دیا جائے. ہم اس سسٹم سے بہت تنگ آ چکے ہیں کہ جو لوگ بھی کبھی قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سفارش کر کے ادھر ادھر اپنا کام نکلوا لیتے ہیں, اور ہمارا یہ نظام جی بس ان لوگوں کو لوکل ہم نے ڈیوٹیز دے دی ہیں. امتحان کے اندر یہ شفافیت ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ رٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بچے کی جو تربیت ہو رہی ہے, ہم بچے کو تمام سکول یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نصاب کور کر دیا, بچے کو یہ چیز یاد ہو گیا. کنسیپچولی یہ بچہ آج یہ جو ایگزام ہم لے رہے ہیں یہ بچے سارے کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کورس ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کنسیپٹ ہے ہی نہیں. انہوں نے جن چیزوں کا رٹا لگایا ہوتا ہے وہ آتا نہیں ہے, تو بس یہ چیز آؤٹ آف کورس ہو جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے میں یہ کہوں گا کہ اس سارے نظام کی بہتری کے لیے اس ٹیچرز کو بھی ان سٹیک ہولڈرز میں رکھنا چاہیے, بچے کو بھی رکھنا چاہیے. بچے کی اور ٹیچرز کی جس وقت رائے نہیں لی جائے گی, نصاب مرتب نہیں کیا جائے گا ان کی ذہنی سوچ کے مطابق, تب تک ہم اپنے نظام میں بہتری نہیں لا سکتے. جی بہترین تجاویز ہیں آپ کی بالکل. جی احسان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ان کو واقع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام احسان اللہ ہے اور میں پچھلے 5 سال سے مڈل سکولز میں اپنی سروسز دے رہا ہوں. ایشوز تو بہت سارے ہیں. جب ہمارے پاس پرائمری اسکول سے بچہ آتا ہے بہت سارے مسائل لے کر آتا ہے. اس کے رائٹنگ سے ایشو ہوتے ہیں, اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے, بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن میں آپ کو سلوشن کی طرف لے کر آؤں گا کہ ان کا سلوشن کیا ہے. سب سے پہلے جب بچہ پرائمری لیول سے آتا ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے. جب وہ مڈل اسکول میں آتا ہے تو اس کو ہر سبجیکٹ کے لیے الگ ٹیچر میسر ہوتا ہے, اور ہر ٹیچر کو اس نے سمجھنا ہوتا ہے. چونکہ 7-8 بلکہ 11 کتابیں ہوتی ہیں, اور 11 کتابوں کو پڑھانے کے لیے مڈل اسکول میں میکسیمم 7 ٹیچر ہوتے ہیں, 7 ٹیچر ہوتے ہیں. ہر ٹیچر کا اپنا پڑھانے کا انداز ہوتا ہے. اور جس طرح جیسے ٹیچنگ کو ایک آرٹ کہا جاتا ہے نا, ٹیچنگ از اے آرٹ, اس میں پیڈاگوجیکل سکلز آتی ہیں اور وہ سکلز ٹیچرز کے اندر ہوتی ہیں. اب جیسے ہی ہمارے پاس پرائمری اسکول سے بچہ مڈل اسکولز میں آتا ہے تو وہ کافی کنفیوز ہوتا ہے. سب سے شروع دنوں میں بہت سارا کنفیوز ہوتا ہے. تو اس کے پرابلمس کی سلوشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ سر نے پرابلمس تو بہت سارے ہیں, ہم نے سلوشن کی طرف آنا ہے. سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں, میرا اتنا ٹیچنگ لرننگ کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن 5 سال سے میں جو چیز میں آبزرو کر رہا ہوں, جو ایکسپیرینس میں نے لیا ہے, کہ سب سے پہلے آپ نے بچے کے مائنڈ میں ایک ایم بھرنا ہے, اس کی زندگی میں مقصد لے کر آنا ہے کہ وہ اسکول کیوں آ رہا ہے, اس نے پڑھائی کیوں کرنی ہے, اس نے اتنی اسٹرگل وہ صبح 8 سے لے کے 2:20 تک 2:30 تک اتنا باری برکم بستہ لے کر وہ کیوں اسکول میں بیٹھا ہوا ہے. اگر ٹیچر اس کے ذہن میں ایم بھر دے کہ بھئی آپ اس وجہ سے آ رہے ہو, آپ نے لائف میں یہ کرنا ہے, آپ نے اسٹرگل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اپنے ملک کے لیے پریزنٹ کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے. جب آپ بچے کے ذہن میں ایم بھرتے ہیں, جیسے جب میرے پاس پہلی کلاس آتی ہے پرائمری سے, جو 6ٹھی میں کوئی کلاس آتی ہے, تو میں سب سے پہلے ان سے پوچھتا ہوں بچوں آپ نے بننا کیا ہے بڑے ہو کے. تو چونکہ ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا بننا ہے, تو پھر میں وہ ڈریم جو ایک بچہ لے سکتا ہے, وہ ڈریم میں اس کے مائنڈ میں ڈیولپ کرتا ہوں. جو ہی میں اس کے دماغ میں ڈریم لے کر آتا ہوں تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ ٹریک پہ آ جاتا ہے, اس کی ساری توجہ ہوتی ہے, پڑھائی پہ چڑھ جاتی ہے, وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد جو مین چیز ہے, جو ہمارے ایجوکیشن میں جو مین ایشو ہے, وہ پیرنٹل انوالومنٹ ہے, کہ ہمارے گورنمنٹ اسکول کے جو بچے ہیں ان کے پیرنٹس ہمارے ساتھ انوالومنٹ نہیں کرتے, نہ وہ ڈسکشن کرتے ہیں, نہ وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, نہ وہ پوچھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کی تعلیم کی 2 درسگاہیں ہوتی ہیں, ایک گھر ہوتا ہے اور ایک اسکول ہوتا ہے. گھر میں اب پھر والدین ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں. ماں بچے کی تربیت کرتی ہے اور باپ بچے کی شخصیت بناتا ہے. چونکہ بچے کی گروتھ آل ٹائم ہو رہی ہوتی ہے, وہ آبزرویشن سے بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ جیسے ہی پیرنٹس کو بھی وہ کاپی کر رہا ہوتا ہے, ٹیچرس کو بھی کاپی کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے دوستوں کو بھی کاپی کر رہا ہوتا ہے, اس کے ٹائم گروتھ ہوتی ہے. اگر ماں بچے کی تربیت اچھی کرے اور باپ اس کی شخصیت کو سنوارے, اور ساتھ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن روزانہ کی بیس پہ ہو جائے
کہ بھئی آج آپ نے کیا پڑھا، اسکول میں کیا پڑھا، کاپیاں چیک کر لیں اس کو یاد کروا دیا، اس کو دیکھ لیا، تو یہ بڑے سے پازیٹیو امپیکٹس ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو زیادہ جو مین چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں، جو مین چیز ہے جو پیرنٹس نے بھی کرنی ہے، ٹیچر نے بھی کرنی ہے، وہ بچوں کے مائنڈ میں ایک ایم ڈیولپ کرنا ہے. جو ہی اس کے مائنڈ میں ایم ڈیولپ ہوگا تو انشاءاللہ ہوپ فلی کہ وہ، اور میں ایسے ہی کرتا ہوں اور مجھے الحمدللہ بڑے اچھے رزلٹس ملے ہیں اس پہ. تو تھینک یو سو مچ. جی فات صاحب. بچے کے مسائل کے حوالے سے پہلی بات کی طرف ہلکا سا قاضی زیاد خلیل صاحب نے اشارہ کیا ہے. پالیسی کا ایک ایشو ہے اور دوسرا اس کو اسکول کے ماحول کا ایشو ہے. پہلی چیز پالیسی کا ہے. پالیسی سازوں نے سب سے پہلی چیز کسی بھی قوم کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کی اپنی لینگویج میں نصاب ہونا چاہیے. اور خاص کر پرائمری میں جو بچہ جس کو ہم بولنا سکھا رہے ہیں، جس کو الف کی آواز سکھا رہے ہیں، آ ہے، بے کی با ہے، اس کو ہم ساتھ میں انگلش میں جنرل سائنس پڑھا رہے ہیں، انگلش میں جنرل نالج پڑھا رہے ہیں، ہم انگلش میں میتھ پڑھا رہے ہیں، جس کو ہم جمع اور منفی نہیں سکھا سکتے. بیسیکلی سب سے بڑا پرائمری میں پرابلم لینگویج کا ہے. جن بچوں کو بولنا سکھانا ہے انہیں ہم نے انگلش میں پڑھانا ہے. دوسری چیز کنٹینٹ کے والے سے قاضی صاحب نے بات کی ہے کہ کنٹینٹ میں ٹیچرز، اس کمیٹی میں ٹیچرز کو آنا ضروری ہے. جو نصاب ترتیب دے رہی ہے، ٹیچر ان کو فیڈ بیک دیں گے کہ ہم بچوں کو کیسے پڑھا رہے ہیں اور ہمیں وہاں پر کیا مشکلات ہو رہی ہیں. نصاب بنانے والا سیکٹری ہوگا، نصاب بنانے والا ڈائریکٹر ہوگا، نصاب بنانے والا کوئی ڈی او ہوگا، آفیسر ہوگا، یا نصاب بنانے والا ایسا شخص ہوگا جس کے بچے او لیول اور اے لیول میں جاتے ہیں، وہ ان پسماندہ علاقوں کے بچوں کے مسائل سے کہاں واقف ہوگا. یہ پالیسی کے حوالے سے دوسرا میٹر ہے. جہاں تک اسکولوں کی بات ہے، الحمدللہ جن اسکولوں میں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پرائمری ایجوکیشن آگے جائے، وہاں پر تو سٹاف پورا ہے، 5 ٹیچر ہیں، 6 ٹیچر ہیں، 8 ٹیچر ہیں، اور کلاسز کے حساب سے کام ہو رہا ہے، وہاں پر رزلٹ بھی ہے. کسی بھی ایسے اسکول میں چلے جائیں جہاں پر بچے پورے ہیں، ٹیچرز پورے ہیں، ان کا رزلٹ بہترین ہے. دوسری کلاس میں، تیسری کلاس میں جا کر بچے کی ریڈنگ چیک کر سکتے ہیں، اس کی لکھائی چیک کر سکتے ہیں. لیکن ایک اسکول میں آپ 2 ٹیچر دیتے ہیں، ایک ہیڈ ٹیچر ہے جس کو آپ 400 ٹاسک دے دیتے ہیں. ہائی اسکول میں بابو ہے کام کرنے والا، یہاں پر اس نے سارا کام، بابو والا کام بھی کرنا ہے، دفتر کے ساتھ رپورٹنگ بھی کرنی ہے، داخل خارج کرنا ہے، EMIS کرنا ہے، جو بھی اس کو ملنا ہے وہ بھی کرنا ہے. پھر 2 ٹیچروں نے مل کر 7 کلاسیں پڑھانی ہیں. 7 کلاسیں، 7 کلاسوں کے سبجیکٹ گنے اگر، جو آپ کی اول ادنا ہے، اس سے پہلے ہم جو نرسری لیتے ہیں وہاں سے لے کر پنجم تک 49 سبجیکٹ ہیں، اور اس کے لیے 2 ٹیچر ہیں. آپ جو سیکشن دیکھیں، اگر مڈل کی 3 سیکشن کے 42 سبجیکٹ بنتے ہیں، 30 بنتے ہیں، 11 بتا رہے تھے 33، 10 ہوں تو 30، 33، وہاں پر 7 منیمم ہے. یہاں پر 49 کے لیے 2 ہیں، اور وہ ایسے بچے جو بالکل کورے ہیں، جن کو آپ نے سب کچھ سکھانا ہے. اسی طرح ہائی اسکول میں 30، 40، 50، 100، 20، 15 ٹیچرز موجود ہیں، کلاسیں 5 ہیں، سبجیکٹس گنے تو وہ 10، 5، 50 سبجیکٹس ہو جائیں گے. لیکن ہائی کے صرف 2 سیکشن اگر لیں تو وہاں پر آپ کو 20، 22 سبجیکٹس کے لیے آپ کو پورا سٹاف میسر ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ہائی اسکول میں یا مڈل اسکول میں یہ گلا کر دے کہ پرائمری سے بچہ ایسا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، پسماندہ علاقے کے لوگ ہیں، لوگوں کی خوراک پوری نہیں، کھانا پوری نہیں، لباس پورا نہیں، گرمی سردی کا پتہ نہیں، یہ مسائل بھی ہم ٹیچرز حل کر رہے ہوتے ہیں، انہیں چیزیں لے کر دے رہے ہوتے ہیں، انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس آ گیا ہے 6ٹھی میں جہاں پر ٹیچرز پورے ہیں، ہر سبجیکٹ کے لیے الگ ٹیچر ہے، تو وہاں آپ نے 3 سالوں میں کمی کیوں نہیں پوری کی کہ میٹرک میں جا کر بھی آپ کہتے ہیں بچہ پرائمری سے ہی کورا ہے. بچہ اگر کورا ہے تو 6ٹھی میں کورا ہے نا، اگر 9ویں میں چلا گیا کورا، 10ویں میں چلا گیا، تو پھر جہاں پر ہر سبجیکٹ کے لیے الگ ٹیچر موجود تھا، اس کا کام کہاں پر ہے؟ وہاں مسائل بہت ہیں، باتیں بہت ہیں. وما علینا الا البلاغ. جی ایڈیو صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے قبل تمام شرکاء نے اپنے اپنے ویو پیش کیے، ہر ایک کی بات ہر لحاظ سے بہتر ہے، لیکن میں اس بات پر روشنی مختصر ڈالنا چاہتا ہوں. شہری جو ایریا ہے وہاں پر سکولوں کی جو حالت ہے وہ اچھی ہے. دیہی علاقوں میں پہلی مسٹیک ہوئی ہے انتظامیہ سے کہ جگہ کا صحیح انتخاب نہیں کیا گیا، جگہ جگہ سکول بنائے گئے، جدھر تعداد نہیں کم ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بے جا سکول بنا دیے گئے ہیں.
اگر سکول آبادی کے ساتھ بنائے جاتے تو پھر اچھا رزلٹ ہوتا. آج کل پرائمری کی تعلیم تھوڑی سی اس وجہ سے کمزور لگ رہی ہے، نظر آ رہی ہے کہ ہاشمی صاحب نے اس سے پہلے کہہ دیا ہے کہ ٹیچر 2 ہیں، سبجیکٹ زیادہ ہیں، تو جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کے وہ 2 ٹیچرز کے پاس کب بچوں کو بھیجتے ہیں. اگر یہی رویہ ہمارے ساتھ ہوتا کہ ہمارے بچوں کی درس و تدریس کے لیے کہیں ٹیچر کم ہوتے تو ہم کب اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اسکول اس جگہ بنائے جاتے جہاں پر یہ بننے کی ضرورت کو آبادی ہو، وہاں اسکول بنائے جائیں. اور دوسری چیز یہ کمیونٹی اسکول جو ہیں یہ جگہ جگہ بنا دیے گئے ہیں. وہ تو انہوں نے پرائمری اسکول کی جو تعداد ہے وہ تو کمیونٹی اسکولوں میں منتقل ہو گئی ہے. اگر وہ کمیونٹی اسکولوں میں منتقل نہ ہوتی تو وہاں 2 ٹیچر کے بجائے 3 ٹیچر ہوتے، 4 ٹیچر ہوتے، 5 ٹیچر ہوتے. اور ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار وہ خود مختار ادارہ ہے، وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. اور جو سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز ہیں وہ باؤنڈ ہیں، وہ جو بھی اوپر سے ہدایت آتی ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ نصاب والی بات جو ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ نصاب جو ہے یہ بچوں کی استعداد سے باری ہے، یہ سوچ سمجھ کر نہیں بنایا جاتا. اور ٹیچرز کو انوالو کیا جائے نصاب بناتے ہوئے تو بہتر رزلٹ ہو سکتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ آنے والے اوقات میں گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کو درست کرنے کے لیے لیڈر صاحبان بھی بھرتی کیے ہیں اور بھی ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں، پالیسی بنا رہے ہیں. انشاءاللہ اعلیٰ کرے کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں نوکریاں بچوں کو ہمیں ملیں گی یا روزگار ملیں گے. تعلیم تو ایک مکمل انسان بناتی ہے. تو یہ سزا نہ ہونے کی وجہ سے آج بچے اخلاقی طور پر وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، بچوں کا اخلاق تباہ ہو رہا ہے. اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جائے. وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ. بہت شکریہ جی. تمام ارباب علم دانش نے بہت اچھی تجویز پیش کی. یعنی اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے یہ اوور برڈنائز بچوں کو کیا گیا ہے. جس نے فاتح صاحب نے بتایا کہ 49 سبجیکٹ ہیں، 2 ٹیچرز ہیں، بچے اس لیول کے ہیں کہ وہ زبان کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنی مادری زبان میں تو ان کو تعلیم دی نہیں جا رہی، جس وجہ سے وہ انگلش میں اس طرح سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. تو نصاب اپنی زبان میں ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، سمارٹ ہونا چاہیے اور مختصر ہونا چاہیے تاکہ بچے جو ہے بہتر طور پہ ڈیلیور کر سکیں. کیونکہ بنیادی طور پہ پرائمری اسکول کے لیول پہ بچوں کو لٹنم کی ضرورت ہے، یعنی کہ لٹریسی اینڈ نیموریسی، یعنی بچوں کو لکھنا پڑھنا اور جو اعداد و شمار کے بنیادی کنسیپٹ ہے ان کا کلیئر ہونا چاہیے. باقی ہائی اور مڈل اور ہائر سیکنڈری کے لیول پہ بھی ٹیچرز اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس اور جو پرائمری اسکولوں میں ٹیچرز کی تعداد ہے وہ ہر کلاس کے لیے ایک ٹیچر جو ہے، جیسا اس حکومت کی پالیسی ہے 6 کمرے اور 6 ٹیچر جو ہے ہر اسکول میں یہ ہونے چاہیے. تو اس حکومت کو اس پر آنا چاہیے کہ ہر اسکول میں جو ہے وہ 6 ٹیچرز کی تعداد کم از کم جو ہے وہ ضرور پوری کرنی چاہیے. باقی جو امتحانی نظام ہے اس کو شفافیت کی طرف لے کے جانا چاہیے. کیونکہ حال یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک اینول امتحان میں بچے فیل ہو جاتے ہیں زیادہ سبجیکٹ میں یا کم نمبر لیتے ہیں، اور سیکنڈ ایگزام جو ایک لانڈری کی طرح ہو گیا ہے. سیکنڈ ایگزام میں بچے وہ اچھے خاصے نمبر لے کے وہ سارے سبجیکٹ کو پاس کر لیتے ہیں. جو اس طرح کا امتحان ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو استاد کو جو ہے اس میں جو ہے وہ پنش نہ کیا جائے، استاد سے کام لیا جائے، اس کو مانیٹر کیا جائے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. لیکن بچوں کا جو امتحان ہے وہ شفاف ہونا چاہیے تاکہ جب تک بہتر امتحانی نظام نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا نظام تعلیم بہتر نہیں ہو سکتا. تھینک یو. تو میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی تجویز دی ہیں، اور اپنے کیمرہ مین اویس خان دلزاق کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری جس ساری جو ہے آج کے فورم کی کوریج کی. تھینک یو جی. تھینک یو، شکریہ.